ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی ہے اللہ تو اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے ہمیشہ ہمیش بچانا. دو چیزوں کی دعا کی ابراہیم علیہ السلام. ایک تو وہ مکہ جہاں اپنی اولاد کو بسا رہے ہیں, اپنے بیٹے اسماعیل کو بسا رہے ہیں, اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس مکہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو تو امن کا گہوارہ بنا دے. اور اللہ نے ابراہیم کی دعا ایسی قبول کی کہ اللہ نے آج تک اس سرزمین کو امن والا بنا کے رکھا ہے. جس دور میں ذرا ذرا سی بات پہ خون خرابہ ہوتا تھا, اس دور میں بھی حرم میں مکہ میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی کوئی مارتا نہیں تھا. اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کے لوگ چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں یہ حرم ہے, یہ مکہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ اس مکہ کو امن والا بنا دے. اس کے بعد فرماتے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا, شرک سے بچانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر ہونی چاہیے. آپ توحید پر ہیں, آپ غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر رہے ہیں, آپ قبروں کے آگے نہیں جھک رہے ہیں, آپ تعویذ نہیں پہن رہے ہیں, لیکن آپ کی آنے والی نسلیں کیا اس پر قائم رہیں گی؟ یہ بھی چنتا, یہ بھی ٹینشن کا ایک ایشو ہے, یہ بھی غور کرنے کے لائق ایک ایشو ہے. اپنی اولاد کی فکر کیجیے, اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کیجیے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. دیکھیے اپنی قوم کو ایکسکیوز دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ نہیں کہہ رہے میری قوم کے لوگ گمراہ ہو گئے, اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں اے اللہ ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سارے لوگوں کو. فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے اللہ جو میری پیروی کرے گا, جو مجھے فالو کرے گا وہ تو میرا امتی ہے, اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کر دینا, تو بخش دینا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار میں اپنی اولاد کو, اپنے بیوی بچوں کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, مکہ میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جاؤں. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ تو توفیق دے کہ یہاں پہ نماز قائم کی جائے. ابراہیم نے ہزاروں سال پہلے یہ دعا کی تھی, اور آج ہزاروں برس گزر گئے, ابراہیم کی دعا کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ آج بھی 24/7 اس گھر کا طواف ہو رہا ہے. اس گھر میں کوئی ایک منٹ ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی سجدہ نہ کر رہا ہو, کوئی طواف نہ کر رہا ہو. کہا کہ اے میرے رب یہاں پہ تو نماز قائم کرنے کی توفیق دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے. جب ابراہیم یہ دعا کر رہے تھے اس وقت کا مکہ آج کا مکہ نہیں تھا, وہاں کلاک ٹاور نہیں تھا, وہاں 5 اسٹار ہوٹلز نہیں تھے, پورا بیابان تھا, صحرا تھا, اور خانہ کعبہ بھی ایک ٹوٹی ہوئی عمارت کی طرح تھا. تو اس کو تو بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے ریبلڈ کیا تھا, ریکنسٹرکشن کیا تھا. پورا مکہ آبادی نہیں تھی, وہاں پہ پرندہ نہیں تھا, اناج کا ایک دانہ نہیں اگتا تھا وہاں. اور دعا کیا کر رہے ہیں اے اللہ اس جگہ کی لوگوں کے دل میں محبت ڈالتے. یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی. عمرہ کرنے میں لاکھ لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں, حج کرنے میں 5-5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں. ایک غریب آدمی ہے, مزدور آدمی ہے, جو کما رہا ہے, کھا جا رہا ہے, مگر وہ بیچارہ بھی جب خانہ کعبہ کی تصویر دیکھتا ہے اس کا بھی دل میں چلتا ہے کہ نہیں اے اللہ ایک بار مجھے وہاں پہنچا دے. اس گھر کی ایسی کشش ہے, ایسا اٹریکشن ہے وہاں کہ جو ایک بار گیا ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے, جو نہیں گیا ہے اس کے دل میں جانے کی تمنا اور آرزو ہے. یہ ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہے میرے ساتھی. اس کے بعد فرماتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما, لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, تاکہ تیرا شکریہ ادا کریں. عجیب و غریب دعا کر رہے ہیں. جگہ کون سی ہے؟ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ, دور دور تک
ایک دانہ نہیں پیدا ہوتا، ایک پودا نہیں نکلتا ہے، وہاں کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ پھلوں کی روزی دے دے. اور اس زمانے سے لے کے آج تک دنیا کے تقریباً تمام پھل آپ کو مکہ میں مل جائیں گے. یہ بھی ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہے. تو یہ 13ویں پارے کی کچھ آیتیں تھی. اب آئیے ہم 14ویں پارے میں انٹر کرتے ہیں. 14ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک وش اور ان کی ایک خواہش اور ان کی ایک تمنا کا ذکر کیا ہے. اب یہ کافر لوگ یہ تمنا کب کریں گے؟ جب قیامت کے دن وہ اہل ایمان کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے تب یہ تمنا کریں گے. دنیا میں تو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے مسلمانوں کا، مذاق اڑا رہے اسلام کا، گالی دے رہے مسلمانوں کو، مگر یہی کافر قیامت کے دن جب توحید اور ایمان کا ثمرہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہی کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم توحید والے ہوتے. ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی ان کافروں کو 3 کام کرنے، ان کی زندگی کا 3 ہی کام ہے. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہی 3 کام ہے. بہت سارے مسلمانوں کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، یہی 3 کام ہے. کون سا کام ہے؟ کھاؤ، پیو، لمبے لمبے پلان بناؤ. یا کلو، کھاؤ. آج دیکھ لیں آپ ہماری قوم کے ایک بڑا مقصد کیا ہے صاحب؟ کھانا ہے. ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہم نے بنا لیا کہ بھئی ہمیں اپنے منہ کے ذائقے اور اپنے پیٹ کے ذائقے ہی کو ہمیشہ بنانا ہے. بھئی میں منع نہیں کر رہا ہوں اچھا کھانا کھانے سے، میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ریسٹورنٹ اور ڈھابوں میں نہ جائیں، مگر اسے زندگی کا مقصد بنا لیں. ہمارا نوجوان رات رات بھر چائے کی دکانوں میں بیٹھ کے گپے لڑائے اور ٹائم پاس کرے. یہ اس قوم کی بربادی کی نشانی ہے. اس قوم کے نوجوانوں کا یہ شیوا بن جائے کہ ان کی راتیں جو ہیں وہ چائے کے اڈوں پہ گزر رہی ہیں. شوہر اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا ہے، باپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا ہے، ان کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ چائے کے ہوٹلوں پہ گزر. پھر دن میں 11-12 بجے تک تمام میٹرو سٹیز کی، حیدرآباد ہو، ممبئی ہو، کلکتہ ہو، دلی ہو، تمام میٹرو سٹیز کا یہ حال ہے. رات بھر جاگنا ہے، صبح 11 بجے تک سونا ہے. کہاں سے برکت آئے گی؟ وہ جو برکت کا وقت تھا، جس وقت کے بارے میں پیارے نبی نے دعائیں کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں تو برکت دے. وہ ٹائم تو ہمارا نوجوان کھراٹے مار کے سوتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی ان کافروں کو یہ 3 کام کرنے دو، یہ کھائیں، یہ انجوائے کریں اور یہ لمبے لمبے پلان بنائیں. مومن جو ہے ان 3 چیزوں کے آگے بڑھتا ہے. اس کی زندگی کا صرف یہی، وہ بھی انجوائے کرتا ہے زندگی کو، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی کماتا ہے، مگر اس کا ٹارگٹ آخرت ہوتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ٹیمپرری ہیں، دنیا کا سکھ وقتی ہے، دنیا کی جوانی وقتی ہے، دنیا کی خوبصورتی وقتی ہے. وہ اس آخرت کی تیاری کرتا ہے. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. آخرت کی وہ نعمتیں جو ہمارے امیجنیشن سے بھی پرے ہیں، ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہمارے کانوں نے سنا نہیں، اور ہمارے دل اور دماغ نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کا ایک معجزہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نازل تو اللہ نے تورات کو بھی کیا تھا، نازل تو اللہ نے انجیل کو بھی کیا تھا. تو پھر فرق کیا ہے قرآن میں اور پچھلی کتابوں میں؟ پچھلی کتابیں ایک مخصوص ٹائم کے لیے، ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے آئی تھی، لیکن قرآن کریم قیامت تک کے لیے آیا ہے. اس لیے قرآن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے خود لی ہے. تورات کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے خود نہیں لی. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان کے علماء کو اس کی ذمہ داری دی گئی، مگر قرآن کریم کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے خود لی ہے. اور یہاں پر ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی ایکسپلینیشن، قرآن کی تشریح، قرآن کی انٹرپریٹیشن، جس کو سنت کہتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں، وہ بھی سیف ہے. وہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں صاحب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لی، حدیث کی گارنٹی نہیں لی. حدیث میں تو بہت الٹی سیدھی حدیثیں ہیں. وہ مکار لوگ ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ قرآن محفوظ ہو اور قرآن کی ایکسپلینیشن محفوظ نہ ہو، قرآن کی انٹرپریٹیشن محفوظ نہ ہو. قرآن کیسے محفوظ ہوا؟ حفاظ کرام کے ذریعے محفوظ ہوا.
ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں. اور حدیث کیسے محفوظ ہوئی؟ اللہ اکبر, پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہمارے نبی کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جس کی زندگی کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو ایسا ریکارڈ کیا گیا ہو جیسا محدثین نے ریکارڈ کیا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ راویوں کے حالات, ان کی پیدائش کی تاریخ, ان کی وفات کی تاریخ, وہ ثقہ ہیں کہ ضعیف ہیں, وہ جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں, یہ پورا ریکارڈ یہ محدثین نے تیار کیا ہے. پورا ایک علم ہے, پورا ایک فن ہے, ایک ہنر ہے. اور علامہ الطاف حسین حالی کے چند اشعار یہاں پہ یاد آتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا تھا. کہا, گیرو ایک جویا تھا علم نبی کا, لگایا پتا جس نے ہر مفتری کا, نہ چھوڑا کوئی رخ نہ کذب خفی کا, کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا, کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون, نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں, اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو, اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو, سنا خازن علم دی جس بشر کو, لیا اس سے جا کے خبر اور اثر کو, پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر, دیا اور کو خود مزہ اس کا چکر, کیا فاش راوی میں جو عیب پایا, مناقب کو چھانا مصالب کو ٹایا, مشائق میں جو قرب نکلا جتایا, ائمہ میں جو داغ دیکھا بتایا, تلس میں ورا ہر مقدس کا توڑا, نہ ملا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا. یہ ہے محدثین کرام. یہ جو ہمارا علم حدیث ہے نا, یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے. دنیا کے کسی اور ریلیجین میں, دنیا کے کسی اور مذہب میں اس کی مثال نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. تو قرآن جو کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے ذکر کو نازل کیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تشریح حدیث بھی سیف ہے, وہ بھی محفوظ ہے. آج آپ آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. یہ محدثین کی محنت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بایولوجیکل سسٹم کے بارے میں بہت ہی سائنٹیفک بات کہی ہے. آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں. فرمایا, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے یہ تقریباً گول ہے. قرآن کریم نے اس کو گول تو نہیں کہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیا, ہم نے زمین کو پھیلا دیا, اور وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو بنایا. پہاڑ کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا رواسی. رواسی جمع ہے راسیتن کی. راسیتن کا مطلب کسی چیز کو کہیں پہ گاڑ دیا جائے. اس کا مطلب پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا ہے. اور سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ پہاڑ کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر ہیں, اندر تک موجود ہیں اس کی جڑیں. اور جو تیسری بات اللہ نے کہی, وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور ہم نے زمین کے اندر ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ اس کو ہم نے بیلنس کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو, اس یونیورس کو ایک فائن ٹیوننگ کے ساتھ پیدا کیا. ہر چیز میں ایک فائن ٹیوننگ ہے زمین کے اندر. آپ دیکھیں اگر زمین کے اندر جو گریوٹی ہے, اگر یہ کم اور زیادہ ہوتی تو ہمارا جینا محال ہو جاتا. اسی طریقے سے زمین کے اندر جو آکسیجن ہے 21% آکسیجن ہے اور 78% نائٹروجن ہے. اگر یہ آکسیجن زیادہ ہوتی اپنے آپ پیڑوں میں آگ لگ جاتی, زندگی مشکل ہو جاتی. یہ آکسیجن کم ہوتی ہمارا سانس لینا مشکل ہو جاتا. تو یہ جو بایولوجیکل سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتبار سے ہر چیز کو بہت مناسب بنایا. سائنس یہ تو بتا رہی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے, لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے سائنس کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہے. کیوں کا جواب اللہ کے پاس ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کو. اتنے سسٹم اور اتنے بیلنس کے ساتھ یہ کائنات. اللہ نے جو پانی بنایا, پانی, یہ پانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک بہت عجیب و غریب نمونہ ہے. پانی کے اندر جتنے ذرات ہیں ان کے اندر پلس اور مائنس اللہ نے دونوں پیدا کیا ہے. پانی کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹ رکھے اللہ تعالیٰ نے. اگر پانی ایسا نہ ہوتا تو یہ پانی پینے کے لائق نہ ہوتا, یہ پانی ہماری زندگی کی بقا کا ذریعہ نہ ہوتا. تو پانی کو دیکھ لیجئے, زمین کی گریوٹی کو دیکھ, سورج کی ہماری زمین سے جو دوری ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے. سورج زمین سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر دور ہے. اگر یہ سورج اور قریب ہوتا ہماری زمین سے تو ہماری زمین وینس کی طرح بہت زیادہ گرم ہوتی, اور اگر یہ سورج زمین سے اور زیادہ دور ہوتا تو مارس کی طرح ہماری زمین بالکل ٹھنڈی ہوتی. تو یہ ٹھنڈی اور گرمی کا جو بیلنس ہے
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے سسٹم کے ساتھ کہ اتنی ہی دوری پر زمین کو رکھنا ہے سورج سے، یہ سسٹم بتا رہا ہے کہ زمین اپنے آپ نہیں پیدا ہو گئی، زمین اپنے آپ کوئی ہے، کوئی گاڈ ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی ایگزسٹ کرتا ہے جس نے اتنے بیلنس کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے شیطان سے بچنے کی دو چیزیں ہم کو بتائی کہ اگر وہ اپنے اندر ہم پیدا کر لیں تو ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال رب بما اغویتنی، شیطان اللہ سے کہتا ہے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ضرور تیرے بندوں کے لیے زمین میں اٹریکٹیو بناؤں گا، زمین میں سجاؤں گا۔ کس چیز کو سجاؤں گا؟ گناہوں کو سجاؤں گا۔ انسان کو گناہ اچھے لگیں گے اگر انسان کو گناہ کی حقیقت دکھا دی جائے کہ گناہ کتنی، اگر ایک زنا کرنے والے کو بتا دیا جائے کہ یہ زنا کتنا خطرناک پاپ ہے، ایک شراب پینے والے کو بتا دیا جائے کہ یہ شراب اس کی زندگی پر کتنا برا اثر ڈالتی ہے، وہ کبھی شراب کے قریب نہیں جائے گا۔ مگر شیطان نے گناہوں کو مزین کر دیا ہے۔ یہ شیطان نے پرومس کیا تھا اللہ سے کہ اے اللہ میں زمین میں گناہوں کو مزین کروں گا۔ اور ایک مطلب علماء نے اس آیت کا یہ لکھا کہ اے اللہ میں دنیا کو تیرے بندوں کی نظر میں اٹریکٹیو بنا دوں گا۔